نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، تم نہیں ہو کسی عام عورت کی طرح، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، پس نرمی نہ کرو بات کے ساتھ، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، پس امید لگائے گا وہ شخص کہ جس کے دل میں مرض ہے، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہا کرو بات دستور کے مطابق، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بناؤ سنگار نہ کرو پہلی جہالت والا بناؤ سنگار، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے تاکہ دور کر دے تم سے نجاست کو اے نبی کے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک صاف کر دے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں میں سے اور حکمت سے، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الاحزاب کا چوتھا رکوع آیات نمبر 32، 33 اور 34 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ ازواج مطہرات نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اضافی خرچے کا مطالبہ کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اے نبی کی بیویوں، اگر دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کا مال و متاع تمہیں چاہیے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تمہیں رخصت ہونا پڑے گا، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آخرت سے محبت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑا اجر تیار کیا ہے۔ تو اس پر ازواج مطہرات نے دنیا کے مال و متاع کو ترک کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا ہی پسند فرمایا۔ اس پر آج کے سبق میں ارشاد ہے، اسپیکر بند کر دو، آواز جائے گی انشاءاللہ۔ اس پر آج کے سبق کے اندر ارشاد ہے، یا نساء النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم نہیں ہو کسی ایک عورت کی طرح، یعنی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ عام عورتوں کے لیے اتنی پابندیاں نہیں ہیں جتنی تمہارے لیے ہیں۔ جس بندے کا عہدہ اونچا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اونچی ہوتی ہیں، جس آدمی کا عہدہ اتنا اہم نہیں ہوتا اس کی ذمہ داریاں بھی اہم نہیں ہوتی۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ معمولی باتوں پر وہ تنبیہ فرماتے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں فرماتے۔ مثال کے طور پہ یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ قوم کو مسلسل دعوت دیتے رہے، قوم نے نہ مانا، اور یونس علیہ السلام اس وجہ سے نکلے کہ اب ان پہ عذاب آ جائے گا تو میں تو بچ جاؤں کم از کم۔ اتنی سی بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے کیوں نکلے، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا۔ تو جتنا عہدہ اونچا ہوتا ہے اتنی تنبیہ زیادہ کی جاتی ہے۔ ازواج مطہرات سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح تو نہیں ہو۔ عام عورتیں زیب و زینت کریں، عام عورتیں زیورات پہنیں، عام عورتیں کریں، وہ ان کے لیے شاید گنجائش ہے لیکن تمہارے لیے تو نہیں۔ کیوں؟ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے، اور پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے، پوری امت کی عورتوں کے لیے اللہ نے تمہیں مثال اور نمونہ بنانا ہے۔ اس لیے فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے ازواج نبی، لستن کاحد من النساء، تم نہیں ہو کسی ایک عورت کی طرح بھی، کائنات کی کسی عورت کی طرح تم نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو۔ آپ غور فرمائیں، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کل کے سبق میں فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، جب ازواج مطہرات کے اجر کا ذکر آیا تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا نیکی کرنے والیوں کے لیے اجر ہے، اور جہاں ان کی عظمت کا بیان ہوا تو یہاں فرمایا تقوی والیوں کے لیے عظمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بغیر نیکی اور بغیر تقوی کے کسی کو بشارت نہیں دی، فرمایا تمہاری بڑی عظمت ہے لیکن ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو تو۔ اب آگے ازواج مطہرات کو کچھ مزید تنبیہات اور قوانین بتائے گئے۔ پہلی بات، فلا تخضعن بالقول، قول میں، بات میں نرمی نہ اختیار کرو۔
جیسا کہ مرد کے مقابلے میں عورت کے انداز میں، اس کے لب و لہجے میں ایک قدرتی نرمی ہے اور مرد کو اپنی طرف کھینچنے والی ہے، تو اس لیے عورت اگر مرد کے ساتھ خود مزید نرمی سے بات کرے تو لا محالہ انسان ادھر کھنچا ہوا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو منع کیا کہ کسی مرد کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو نہ کرو۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ صرف ازواج مطہرات کے لیے حکم نہیں، یہ تو ہماری عورتوں کے لیے اور قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کے لیے یہی حکم ہے، لیکن ازواج مطہرات چونکہ نمونہ ہیں اور ہماری عورتوں نے ان کو دیکھنا ہے، اس لیے ازواج مطہرات کو تنبیہ کی ہے کسی غیر مرد کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو نہ کرو، ورنہ اس کے دل میں گناہ کی طرف رغبت پیدا ہو جائے گی۔ جب ازواج مطہرات نہیں کریں گی تو باقی امت کی عورتیں بھی انہی کو دیکھ کر اسی لہجے کو اختیار کریں گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ نرم بات نہ کرو، کہ جس کے فیطمع الذی فی قلبی مرض، جس کے دل میں مرض ہے وہ امید لگا بیٹھے گا، اس کے دل میں گناہ کی امید لگ جائے گی۔ ایک مطلب تو اس کا یہی ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ غیر محرم مرد سے نرم لہجے میں گفتگو نہ کی جائے، ورنہ ان کے دلوں میں امید لگ جائے گی، یعنی گناہ کی امید لگ جائے گی۔ دوسرا مطلب جو اس موقع کی مناسبت سے زیادہ بہترین ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اسی صورت میں آگے آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت زینب سے نکاح کیا، اور اس نکاح پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا زید کو تو حضور کا بیٹا کہا جاتا تھا، تو زید کی بیوی اگر زینب ہے تو نبی پاک کی بہو ہوئی جی، او جی بہو سے نکاح کر لیا سسر نے۔ یہ لوگوں نے ایک بہت بڑا طوفان بدتمیزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا، ان لوگوں نے جن کے دلوں میں منافقت تھی، نفاق تھا، مرض تھا۔ اب زینب کے ساتھ نکاح ہونے پر اگر کوئی آدمی ازواج مطہرات سے پوچھے، نبی پاک کی دیگر بیویوں سے پوچھے حضور نے یہ نکاح کیوں کیا، اب توجہ کرنا، اس کے جواب کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے ازواج مطہرات کہے او جی ہم کیا کہہ سکتی ہیں، نبی پاک مرضیوں والے ہیں، ہم کیا کہہ سکتی ہیں جی، بس انہوں نے کر لیا، نہ کرتے یا کرتے ہم کیا کہیں۔ اب یہ ہے نرم جواب، یہ کیا ہے نرم جواب۔ اس جواب سے وہ منافق مزید خوش ہوتے کہ دیکھو نبی پاک کی بیویاں بھی خوش نہیں ہیں، حضور کے گھر میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے حضور کے عمل پر۔ ایک یہ جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے نکاح کیوں کیا، ازواج مطہرات کہیں او بھائی وہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے جو کیا اللہ کے حکم سے کیا اور 100% ٹھیک کیا۔ یہ جواب زبردست ہے، یہ جواب کیا ہے زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نرم جواب نہ دینا، ورنہ تمہارے نرم جواب سے منافقوں کے دلوں میں یہ امید پیدا ہوگی کہ حضور کے گھر میں پھوٹ پڑ سکتی ہے۔ تم ایسا جواب دو تاکہ منافقوں کی بولتی بند ہو جائے اور وہ سمجھ جائے جیسے اللہ کا نبی اللہ کا حکم ماننے کے لیے ہر وقت تیار ہے، نبی کی ازواج بھی اسی طرح تیار ہے۔ فرمایا اب دوبارہ اس آیت کو دیکھیے اور یہ دوسرا مفہوم ذہن میں رکھیے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم کسی عورت کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کیا، فلا تخضعن بالقول، تو نرم بات نہ کرنا، ورنہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، امید لگائے گا وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے یعنی نفاق ہے، وہ منافقت والا، وہ امید لگا کر بیٹھ جائے گا۔ بلکہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تم جب بھی بات کرو تو دستور کے مطابق کرو۔ دستور الہی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے زینب کے ساتھ نکاح کیا، زینب نبی کی بیوی نہیں، نبی زینب کا سسر نہیں، جو نبی پاک نے عمل کیا وہی درست عمل ہے۔ اس لیے نرم گفتگو نہ کرنا بلکہ اللہ کے قانون کے مطابق کھل کر ڈٹ کر نبی کا ساتھ دینا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آگے مزید کچھ احکامات، اور اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو، ضرورت کے بغیر باہر مت نکلو، اور اسی صورت میں آگے آ رہا ہے اگر نکلنا پڑ جائے تو پھر پردہ کر کے نکلو، لیکن بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، ازواج مطہرات کو نہیں، باقی عورتیں بھی انہی کی اتباع کرنے والی مسلمان عورتیں۔
فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ٹھہری رہو، قرار پکڑو اپنے گھروں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بناؤ سنگار نہ کرو پہلا جہالت والا بناؤ سنگار۔ پہلے جہالت کے دور میں جیسے عورتیں خوب بن سنور کر غیر مردوں کے سامنے جاتی تھیں، اب اس طرح نہ جاؤ۔ افسوس کہ قرآن تو کہتا ہے یہ پرانا جہالت والا دور ہے کہ بناؤ سنگار کر کے عورتیں غیر محرم کے پاس جائیں، اور آج کا ماڈرن دور پھر وہی ہو گیا، وہی پرانا جہالت والا۔ جہالت والے دور میں بھی یہی تھا کہ عورتیں بن سنور کر مردوں کے سامنے جاتی تھیں، پھر اسلام نے روکا، اور آج پھر جس کو ماڈرن کہتے ہیں یہ وہی پرانا جہالت والا دور ہے۔ فرمایا الجاہلیت الاولی، وہی پرانی جہالت۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو عورتیں آئیں سونے کے کنگن پہنے ہوئی ہیں، حضور نے پوچھا زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا اس بات کو پسند کرتی ہو کہ تمہارے ہاتھ میں جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ کہا جی نہیں، اس کو تو ہم نہیں پسند کرتی۔ فرمایا پھر سونے اور کے زیورات کی زکوٰۃ دیا کرو، سونے کے زیورات کی زکوٰۃ دیا کرو۔ فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بڑی پابندیاں ہیں ہمارے لیے کہ جناب بناؤ سنگار نہ کرو، بات کرنے میں نرمی اختیار نہ کرو، اور گھروں میں رہو، اور جناب نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بڑی پابندیاں ہیں۔ جواب آیا ہاں پابندیاں تو ہیں، مقصد بڑا اونچا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے تاکہ رجس گندگی کو تم سے دور کرے۔ اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تم سے نجاستوں کو دور کرنا چاہتا ہے، اللہ تم سے عیبوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ نبی پاک ہے تو اس کا گھرانہ بھی اللہ پاک ہی بنانا چاہتا ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ ذکر ازواج مطہرات کا ہو رہا ہے، اور اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔ ساتھ وہ حدیث جو بھی سن لیجیے، حدیث قصہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہیں پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بیٹوں کو بلایا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، علی اور فاطمہ اور حسنین کریمین کو بھی بلایا، اور پھر ان کو اپنے ساتھ بٹھایا چادر میں، اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اور ساتھ یہ بھی کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ یہاں پر بعض لوگوں نے یہ کہا ازواج مطہرات اہل بیت میں سے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ چادر کے اندر نہیں تھیں، چادر کے اندر تو علی، فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہی تھے، اس لیے اہل بیت نہیں ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا بھائی علی، فاطمہ اور حسنین کریمین نعوذ باللہ وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں، کیونکہ بیت تو گھر کو کہتے ہیں، اور گھر میں صرف ازواج مطہرات ہوتی ہیں۔ یہ دونوں باتیں حد سے بڑی ہوئی ہیں، یعنی اگر کسی نے کہا کہ ازواج مطہرات نہیں ہیں وہ بھی بات درست نہیں ہے، اور کسی نے کہا کہ حسنین کریمین اور فاطمہ نہیں ہیں وہ بات بھی درست نہیں ہے۔ دیکھو ازواج مطہرات تو آلریڈی اہل بیت میں سے تھیں، وہ تو تھی گھر والی۔ یہ اوپر دیکھیں نا جی، اوپر والی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرنا فی بیوتکن، بیت اپنے بیوت میں، اپنے گھروں میں رہو۔ آگے بھی آ رہا ہے وذکرن ما یتلی فی بیوتکن، بیت والی تو تھیں وہ ازواج مطہرات، وہ تو پہلے سے تھیں۔ رہی بات آپ کے داماد کی اور آپ کے نواسوں کی، وہ نہیں تھے، کیونکہ عموماً آپ خود دیکھ لیجئے اور سوچ لیجئے کہ وہ نواسے وہ دوسرے گھر والے سمجھے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ وہ
ان کو بھی آپ نے اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا، اپنی بیٹی کو اہل بیت میں شامل فرمایا، اپنے داماد کو اور اپنے نواسوں کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت سے نکل گئیں، اور اگر ازواج مطہرات گھر میں رہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے نواسے اہل بیت سے نکل گئے۔ بہرحال قرآن پاک کی سیاق بھی یہ بتاتا ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں، اور حدیث یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹی اور نواسوں کو بھی اہل بیت میں شامل کیا۔ اور ہم مسلمانوں کو چاہیے ازواج کا بھی احترام کریں اور آپ کے بیوی بچوں کا بھی کیا کریں؟ احترام کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور آگے فرماتے ہیں واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اور وہ یاد کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ آیات اللہ نازل ہی اہل بیت کے گھر میں ہوتی ہیں، تو ان کو پڑھو، گھروں میں تلاوت کرو۔ ایک وقت تھا، ہمیں بھی یاد ہے، جب ہم چھوٹے تھے گھر سے نکلتے تھے مسجد کے لیے، سکول کے لیے، تو گھروں سے تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں، آپ سب حضرات کو یاد ہوگا۔ اور ایک آج کا دور ہے، کسی گھر سے اللہ ماشاءاللہ کوئی آواز کہیں سنائی دے تلاوت کی، اکثر گھروں میں ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں اور گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو پھر برکت کہاں سے؟ پھر کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ جی بھائی، کسی نے کیا کچھ کرنا ہے؟ ہم نے خود ہی اپنا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ اللہ کی آیات کو گھروں سے نکال کر ناچ گانے کو جب لے کر آئے ہیں، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہی امت کی عورتوں کے لیے نمونہ ہے جو ازواج مطہرات کو حکم ہے، جو اللہ کی آیتیں ہیں ان کو یاد کرو۔ والحکمہ، حکمت کی باتیں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ سے بڑھ کر اور حکمت کی باتیں کون کرنے والا ہوگا؟ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے، ہر ایک کی ہر عادت کو، ہر حالت کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔